یہ نہیں کہ جو اچھا نام لگے وہ رب کا رکھ دو، اجازت نہیں اس بات کی۔ تو داتا کے لحاظ سے لوگ کہنے مسئلہ توحید کا، اس لیے ہم داتا نہیں کہتے، ہم علی اجویری کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں داتا کے بارے میں آیت نہیں آئی، ایک نام کے بارے میں آیت آئی ہے، تم وہ بچے بچے کو کہتے ہو۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ اعلان کر رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم آپ ہیں۔ قرآن ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہجر میں موجود ہے، اور خالق کائنات کے فرمان کی آیت نمبر 9 ہے۔ یہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 9 اور 14ویں پارے کا آغاز ہے۔ خالق کائنات فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم ہیں۔ اب بولو حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ آخر تک بولو حافظ کون ہے؟ اور اس بندے سے جو داتا صاحب کو داتا کہنے سے روکتا ہے، وہ تو بیٹا کیا ہے کہتا، بیٹا بڑا بھی حافظ ہے چھوٹا بھی حافظ ہے۔ اب داتا تو قرآن میں نہیں آیا، حافظ تو قرآن میں آئے۔ اللہ کا نام داتا قرآن نے نہیں بتایا، حافظ رب نے خود بتایا ہے۔ اور وہاں تو ایک حافظ نہیں، گلی گلی میں حافظ، اور برکت ہے یہ قرآن کی۔ چھوٹے چھوٹے حافظ، بڑے بڑے حافظ، گلی گلی میں حافظ، محلے محلے میں حافظ۔ پھر تو مفتی صاحب کو وہاں کوئی کسی طرح کا مروڑ نہیں اٹھتا کہ شرک ہو رہا ہے، گلی محلے میں بندوں کو حافظ کہا جا رہا ہے۔ تو پتا چلا بیماری اندر کچھ اور ہے۔ اگر توحید کا یہ ذوق ہوتا کہ جو رب پہ لفظ بولا گیا ہم بندوں پہ نہیں بولنے دیں گے، تو پھر بچوں کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے تھا جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا، کیونکہ رب تو بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں۔ ہی کے باوجود کہتے ہیں بھی، میرا بیٹا بھی حافظ ہے، رب بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے۔ میں سوچ لو رب بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے۔ حافظ پر کیا جواب ہے؟ وہ دو گے تو داتا صاحب کی سمجھ آ جائے گی۔ حافظ پر یہ رب خود حافظ ہے، میرا بیٹا رب کے بنانے سے حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ۔ ساتھ کبھی عطائی کا لفظ بھی نہیں بولا کہ کہے حافظ جی عطائی صاحب آ گئے ہیں، ورنہ لوگ عطائی ڈاکٹر سمجھ لیں گے کہ عطائی حافظ صاحب آ گئے ہیں، حافظ ہی کہتے ہیں، عطائی کا لفظ بولتے ہی نہیں، حالانکہ ہے وہ عطائی اللہ کی عطا سے۔ اب دیکھو ایک نام وہ حافظ کا وہاں موجود ہے، اور وہ نام بندوں پہ بولا جا رہا، اور اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چلو اگلا سن لو، مولانا، مولانا سورہ توبہ آیت نمبر 51، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا۔ ذوق سے بولو ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 286 یہ ہے انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا۔ یہ توحید ہے، رب تو ہمارا مولا، ہوا مولانا، وہ مولانا۔ اب اللہ کہتا ہے مولانا، ہوا مولا، قرآن کہتا ہے وہ مولانا، اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا، میرا بھائی مولانا۔ کیوں نہیں یاد آیا آج تک کہ شرک کا فتویٰ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا، خواہ کوئی ڈیزل ہو، خواہ کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو۔ مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق توحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ قرآن نے مولا تو بتایا ہے، قرآن میں داتا نہیں آیا۔ مولا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بلکہ پوری ترکیب مولانا، ہوا مولانا،
हुआ मौलाना। इसके बावजूद अपने बच्चे को मौलाना भी कह ले, अपने भाई को मौलाना कह ले, अपने उस्ताद को मौलाना कह ले, और दाता साहब को दाता कहने से जले। ये किस्मते दीजा टेढ़ी तकसीम है, टेढ़ी तकसीम है। हम कुछ सोच लेंगे, नजर सानी कर लेंगे उस नजरिए पर। अगर वो अपनों को हाफिज मौलाना कहना छोड़ दें तो हम कहेंगे इतनी पाबंदी कर रहे हैं, तो हम कुछ सोचें कि दाता साहब के बारे में क्या है। लेकिन देखो उधर छोटे छोटे बौने बौने भी, वो हाफिज भी, मौलाना भी, सब कुछ भी, और इधर इतनी ऊंची शान वाले को दाता कहने से रोकते हैं। बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूं, अगर कोई ये कहता है कि चलो ठीक है दाता नहीं आया कुरान में, अल्लाह का नाम मौला तो आया है, और मौला का माना होता है दाता, लिहाजा ट्रांसलेशन है, तो मैं कहता हूं जिस ट्रांसलेशन की तुम पाबंदी करवाना चाहते हो, रब ने वो लफ्ज ही अपने बंदों को अता फरमा दिया है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस चीज को वाज़ेह कर दिया, और रब्बे जुल जलाल का फरमान इसको इतने अच्छे अंदाज में इसको हाईलाइट कर रहा है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये वाज़ेह फरमा दिया, सूरह तहरीम है, आयत नंबर 4 है। खालिक़े कायनात फरमाता है फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। फरमाया रब भी मौला और जिब्रील भी मौला और रब के वली भी मौला। ये कुरान है। अब ये तर्जमे की पाबंदी करवाते हैं कि तर्जमा भी रब उस लफ्ज मौला का किसी पर ना बोला जाए। अल्लाह ताला ने वो लफ्ज ही बोल दिया। खालिक़े कायनात ने फरमाया फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, तमाम साले मोमिनीन उन पे लफ्ज मौला का इतलाक कर दिया। लिहाजा ये बात बिल्कुल हज़र मिन शम्स है। अगर कोई गैर जानबदार होकर सुनेगा इंशाअल्लाह उसे पता चलेगा आले सुन्नत महकते फूलों की खुशबू का नाम है, और चमकते चांद की चांदनी का नाम है, और हर दौर की सदाकत का नाम है, और मौजों की उठती लहरों की रवानी का नाम है, सुफ़ा के सरूर का नाम है, बद्र हुनैन के जज्बों का नाम है, और करबला की अजान का नाम है।